آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب صدر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، اللہ پاک جل شانہ کا کتنا بڑا کرم ہوا، اس نے اپنی بندہ نوازی فرمائی ہم سب پر کہ بسترا چھوڑ کر آرام کا وقت کاٹ کر ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو اکٹھا فرما دیا۔ ورنہ یہ وقت آرام کا ہے، نیند کا ہے۔ تم جیسے ہزاروں آدمی اس وقت نہ جانے فلم میں، تھیٹر میں، تماشے میں، کنجریوں میں، شراب میں، جوئے میں، کیسے کیسے گناہوں میں پھنسے پڑے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر نہیں کہ آپ کو توبہ کرنے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اکٹھا کر دیا۔ مولانا قاری خلیل احمد صاحب اور مولانا عبدالرزاق عزیز صاحب دامت برکاتہم نے ملکی، معیشی اور اسلامی نظریاتی طور پر آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان فرمایا، مگر حضرت 36-37 سال کا عرصہ گزر گیا، کانوں کے پردے جواب دے گئے، یہی بات کرتے کرتے سنتے سنتے، مگر سننے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو آیا وہ اس سے آگے، جو آیا وہ اس سے آگے، جو آیا وہ اس سے آگے۔ تھوڑی سی عمر تھی میری جب پاکستان شریف میں ہم داخل ہوئے، جب سے سننے لگے تھے اسلام 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 اسلام۔ وہاں ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہندوستان میں، پانی پت میں، تم بڑوں سے تو وہ بچے سے آنے تھے۔ پانی پت ہم پڑھا کرتے تھے کہ شام کو عصر کے بعد چھٹی ملتی تو کھیل میں لگ جاتے۔ ایک بچہ کہتا تھا پاکستان میں کیا ہوگا، سارے کہتے تھے سر سے پاؤں تک دھوکہ ہوگا۔ اور ایمانداری کی بات ہے وہی شاید وہ لڑکے سارے ولی تھے۔ اسلام نے ترقی دو طرح کی 3 لاکھ مسجدوں میں تو خنزیر کھڑے ہوئے، 3 لاکھ مسجدوں میں، اور جہاں ہم سب اکٹھے ہوئے پاکستان میں، ایمان یقین قرآن ایمان چھوڑ کر وہاں سے جو آئے اور یہ اگلے جو تھے، یہ تو پہلے ولی کامل تھے، سارے قبریں چاٹنے میں لگ گئے۔ اندازہ لگائیں آپ کتنا بہترین طریقے سے ہم نے اسلام کو اپنایا، ادھر کتنا بڑا عظیم نقصان ہوا کہ مساجدوں کی بے حرمتی جو دیکھتا ہے میں کہتا ہوں زندہ نہیں رہ سکتا۔ پسینے آ جاتے ہیں آدمی کو وہاں کے حالات دیکھ کر کہ ان مسجدوں کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ ادھر روزانہ ترقی بدعت کی ہے، شرک کی ہے، بدماشی کی ہے، قتل و غارت کی ہے۔ اب یہاں زیادہ سے زیادہ یہ ترقی کی، آج کا تمہارا کراچی کا اخبار ہے، ہم تو اخبار پڑھا ہی نہیں کرتے کہ ایک آدمی کو چھولے مفت نہیں کھلائے اس کو قتل کر دیا۔ جس ملک میں چھولے نہ کھلانے پہ آدمی مرتا ہو، تم وہاں اسلام چاہتے ہو، اسلام آئے گا۔ خداوند عالم نے دین کو کامل اکمل کر کے آپ لوگوں تک پہنچایا، اس پر عمل کرتے پوری دنیا تمہاری غلام ہوتی، پوری دنیا میں تم ذیشان بنتے، تمہارا وقار بنتا۔ ہم نے اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، نسلوں کو بھی برباد کر دیا۔ اب بھی وقت ہے، اگر ہم سنبھل جائیں تو بڑا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے للکار للکار کر کے آواز دی، فرمایا لوگوں اب بھی بعد آؤ، اب بھی بعد آؤ، ورنہ دیکھو پھر خدائی طریقہ۔ ہمارا طریقہ کسی سے مخفی نہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ صبح کا وقت ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، بدماشی کر کر کے لوگ سو گئے۔ فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم
مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ملائکہ کہتے ہیں ہم ابھی جائیں گے، مجرم قوم کو علاج کریں گے، آسمان سے پتھر برسے، نوکدار پتھر برسے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئے، فلاں بدماش کو لگے، فلاں کو لگے، فلاں کو لگے، تباہی مچ گئی۔ اگر پہلی امتوں کے لوگ بدکاری کریں تو برباد ہو جائے، چوری کریں تو برباد ہو جائے، قتل و غارت مچائیں تو تباہی آ جائے، اس امت کو کھلی چھٹی ہے کہ جو چاہے کرتے رہے، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اتنا خطرناک وقت آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر کنجریوں کے گانوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں، چل پھر کر آزما لیں، آج یہ امت کر کیا رہی ہے؟ جو گانا بجانا ہمارے ملک میں ہے وہ ہندوستان میں بھی نہیں، وہ بیچنے کے لیے چاہے جو کچھ بناتے ہو، ہندوؤں میں چل پھر کر دیکھو، ملیر کوٹلا، پٹیالہ، امبالہ، کرنال، پانی پت، دلی، اتنا ہمارے مقابلے میں 50% بھی گانا بجانا نہیں۔ وہ جب ہم ہندوستان گئے تو ہم نے جلندھر بس کے اڈے پہ چائے پی تو خاموشی تاری، سکہ ہوٹل تھا، میں کیا سردار جی کوئی رونقا شونقا لاؤ، تسی تے میں بیٹھے ہو جی میں میت لے کے بیٹھے ہو، کی مطلب؟ میں کہا سی اتنے دوروں ٹر کے آئے ہیں، تسی اپنے ملک دا کوئی گانا گوڑا سناؤ۔ اکھن لگے جی کریے کی، رون کی بندے سارے پاکستان ٹر گئے۔ اخیر سے رونق لانا والا رہے ہی کوئی نہیں، عبادت بھی یہاں کوئی کرے گا نا وہ بھی صبح کو نبی نبیا نبی نبیا، یہ کوئی عبادت ہے، یہ کوئی تعریف ہے نبی کی؟ دوسری نہیں، استغفار نہیں، تلاوت نہیں، قرآن کے ساتھ تو دشمنی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میری تابع داری کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ایسی مار پڑے گی یاد رکھو گے۔ ادھر خداوند عالم نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، غلامی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اس ذلت میں جا پڑو گے جو کبھی بھی تم وہاں سے نکلنے کا پروگرام نہیں بنا سکو گے اور نکل نہیں سکو گے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ہر وقت ہوٹلوں میں، گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہو جی کھانے پینے کی چیزیں خالص نہیں ملتی، ارے تمہیں کھانے پینے کی، آج کل کھانے پینے کا خالص تو کہاں سے ملتا تھا؟ دین خالص نہیں رہنے دیا لوگوں نے، دین خالص رہنے دیا، اس میں اتنی ملاوٹ ہے، اتنی ملاوٹ ہے جس کی انتہا نہیں، اور یہ ملاوٹ تم نے کرائی ہے۔ اگر ان مولویوں کا پیٹ تم گھر بیٹھے بھرتے رہو تو پھر یہ بدعت کیوں کرے؟ میں اگلے دن گلبرگ لاہور بیٹھا تھا، ایک طالب علم مسافہ کر کے وہیں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھی تو کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اب کہاں چلا؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مولوی صاحب نے بل دیا ہے، وہ وصول کرنے کے لیے مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ وصول کر کے لا، میں جاؤں کیسے؟ میں نے کہا جا لے آ، وہ چندہ لکھوایا تھا۔ کہنے لگا نہیں، ایک فوتگی ہو گئی، مولوی صاحب نے بل بنا کے دیا کہ 25 روپے کرایہ پھٹے کا، 50 روپے منجے کا، 100 روپے نماز جنازے کا، 250 روپیہ وصول کر کے لا۔
میں نے اسی دن شام کو پھر تقریر میں کہا کہ یا تو 200 روپے اپنے غلے میں جمع کر کے مرو ورنہ جنازے پڑھانے خود سیکھ لو. آخر جیسے مہنگائی بڑھتی ہے ہم بھی تو بڑھائیں گے نا اپنا ریٹ. حد ہو گئی. کون سمجھائے اور کون اس طرف لوگوں کو لگائے کہ دین کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے, اخلاق حسنہ کیا ہے. آج ہم لوگ رات یعنی ختم بھی پڑیں گے تو 50 کھانوں پہ, اور جس نبی کا امتی ہے 2 پتھر پیٹ پہ ہے, تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے. میرے نبی تیرے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی, چاند سورج ستاروں کا نبی, کائنات کے ذرے ذرے کا نبی, پھول کی پتیوں کا نبی, مسکراتی ہوئی کلیوں کا نبی, اولاد نبیوں کا نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے. 2.5 برس تک صحابہ کرام نے, صحابیات نے شاب ابی تعلیم میں درختوں کے پتے چبائے, 4 دن کے فاقے کاٹے, 8 دن کے فاقے گزارے, مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم نہ ہوئی, کوئی تنسیخ نہ ہوئی, کوئی رد و بدل نہیں ہوا. مکے والوں نے زور لگایا, مکے والوں نے مارا, صحابہ کرام کے قیمے تو بڑھ گئے مگر دین کا سودا نہ کیا. آج مرد کیا کریں گے, آج جوان کیا کریں گے, آج ہوشیار لوگ کیا کریں گے. ہم سے تو مکے کی 90 سالہ بڑھیا حضرت نافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کافروں نے پکڑ رکھا ہے. کئی آدمیوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, کئی آدمیوں نے سر پکڑا ہوا ہے, اور نادیہ کی زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دے رہی ہے. اور جب داغ دیتے ہیں اس وقت بھی نادیہ آواز لگاتی ہے اللہ الصمد. اور مکے والوں تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. کیا کما کے لے جائیں گے ہم لوگ, اللہ کی عدالت میں کیا پیش کریں گے کہ ہم یہ سودا کما کر کے لائے ہیں. یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننا چاہیے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رنگ دیا, جو تعلیم دی, جو تربیت کی, صحابہ کرام نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا. ایسے ایسے لوگ پیدا کیے. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, او لوگوں رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں, تمام عمر میں, ساری کی ساری حیاتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ساری عمر میں, عمر کی بات کی عثمان نے, اور آخری وقت میں کی کہ میں تمام عمر کے بارے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, قسم کھائی مالک کے کائنات کی, کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا. اور عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں رب ذوالجلال کی قسم میں نے تمام عمر میں کبھی گیت نہیں گایا, ساری عمر میں گیت نہیں گایا. عثمان فرماتے ہیں جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا, یہ عظمت بخشی, یہ مقام بخشا, یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ دربار رسالت ہو, در ہو کالی چملی والے کا, اور دلہا بن کر 2 مرتبہ عثمان آیا. فرماتے ساری عمر میں نے کبھی گیت نہیں گایا. آج ہمارے زمانے کے 70-80 سال کا بوڑھا ہو نا, بس کی انتظار میں بیٹھا ہو یا اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہو, اور ابھی دیر ہو تو وہ جو پھٹا ہوتا ہے نا ہاتھ سے بھی بجائے گا اور پیروں سے بھی کھڑکا کرے گا, یعنی بیٹھا ہوا ہے دل میں کنجری بسائے ہوئے گانا گا رہا ہے. اس عمر میں آ کر اب بھی شوق پورا نہیں ہوا, اب بھی ذوق پورا نہیں ہوا, اب بھی پیٹ نہیں بھرا, اب بھی گانا گانے کی تمنا ہے. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ساری زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی, ساری زندگی میں. تبھی تو یہ مقام ملا
مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بے تکلف تشریف فرما ہے. آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں، کچھ کپڑا بھی پنڈلی کے قریب ہے. صدیق اکبر آئے یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے یوں ہی تشریف فرما رہے، عثمان آئے اٹھ بیٹھے، کپڑا ڈال لیا، با تکلف ہو بیٹھے. کسی نے پوچھا آئے کالی کملی والے ایسا کیوں؟ فرمایا تم مجھ سے حیا نہیں کرو گے یا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں حضرت عثمان ذوالنورین جیسے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں پکے سے پکے، اور خود ارشاد فرمایا کہ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا محاصرے کے آخری دنوں تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو عثمان کہتے ہیں میں نے ایک غلام خرید کے اللہ نام پہ آزاد نہ کیا. کوئی جمعہ ایسا نہیں ساری زندگی کا. آج کل کے تو سخی لوگ بھی سال میں ایک مرتبہ ایمانی قسم ہے بس ہم تو ایک ڈھیر لگا دیا کرتے ہیں ہر موقع پر. سارے گناہ سال بھر کے جھوٹ بول لے جو کچھ کیا سارے ایک ایک چاول جو ہے نا دیکھ کا وہ 100 من گنا لے کے پرے کو بھاگ جاتا ہے. کتنا سستا سودا سمجھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر دیا تیرے گناہ مجھ سے مخفی نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی کرے گا اسے بھی سنبھال کے رکھوں گا، بدی کرو گے اسے بھی سنبھال کے رکھوں گا. جو کمائی کر کے ادھر بھیجتے رہو گے تم بھول جاؤ گے میں اسے یاد رکھوں گا. تیرا نام اعمال پورا دفتر بنا کر تیرے حوالے کر دیا جائے گا اور آواز آئے گی اقرا کتابتی، پڑھ اپنی کتاب کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خود فیصلہ کر تجھے جنت ملنی چاہیے یا جہنم. خود فیصلہ کر. نام اعمال بھی تیرا، فیصلہ بھی تیرا، زندگی بھی تیری، کرتوت بھی تیرے، اعمال بھی تیرے، ریکارڈ بھی تیرا، مثل بھی تیری، فیصلہ بھی تیرا. خود بتا کہ تجھے کدھر پھینکنا چاہیے. تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے رخصت ہو گئی اور ایسے بھولنے کی یاد تک نہیں. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غریب نادار ہے، مفلس ہے، جماعت کی نماز ادا کرتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً دوڑ جاتا ہے. سارے صحابہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جلدی جاتا ہے، اسے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں پڑھتا، سلام پھرا نہیں اور یہ دوڑا نہیں، اسے کیا کام ہے؟ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کر کے بلا لیا ادھر آ. ارے صحابہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے، تمہیں تمہاری اماں بلائے گی، بہن بلائے گی، بیوی بلائے گی، ابا بلائے گا، یار بلائے گا، دوست بلائے گا. صحابہ وہ ہے جن کو کالی کملی والے بلایا کرتے تھے. تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چل کر آیا، سامنے بیٹھ گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سلام پھرتے ہی فوراً کیوں بھاگ جاتا ہے؟ گردن جھکا بیٹھا، شرمساری کی وجہ سے گردن جھکا بیٹھا. فرمایا چھپانا، میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا، مجھے بتا تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں جلدی سے نکل جایا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں. بیٹھ جاؤ کوئی نہیں. ماشاء اللہ. میں مان گیا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں وہ چکی کا آٹا کھاتے ہیں. بس بھائی، بس بھائی، ماشاء اللہ. آپ اگر یوں جاگتے رہیں گے تو دیوبند انشاءاللہ سفراز رہے گا. ہاں، ارے ہم نے بھلے بھلوں کے جو باندھ دیے بابا. دوسری بھائی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام نے افلاس اور غربت کے ہوتے ہوئے بھی احکام شریعت کی پابندی کی، دل و جان سے اس پر قربان رہے، نثار رہے۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، ارے ان لوگوں کی تقدیروں کو کیا کہو گے جو دن میں کئی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے، تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے، یہ جو تہمند باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ پہلے اس کی گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے، دیر ہو گئی نماز کو، کیا بات ہوئی آج نماز کو دیر ہو گئی۔ جب نماز دل میں گھر کر جائے ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، کانٹے بچھ جاتے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر نمازی ہو، نماز پڑھنے کا باقاعدہ شوق ذوق اور خشوع خضوع دل میں اتر گیا ہو کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لے اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھ، وہ کہے گا لعنت نہیں بھیجتا، مجھے 2 کروڑ نہیں چاہیے، میں اپنے رب کی حضور میں نماز ادا کروں گا۔ یہ ایسا ذوق ہے نماز کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں خراب ہو گئی، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے اور کہنے لگے آنکھیں ہم بنا دیں گے، درست کر دیں گے، مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا جاؤ مجھے ٹکرے کھانا منظور ہے، مجھے ٹھوکریں کھانا منظور ہے، مجھے محتاجی منظور ہے، مجھے یہ معذوری منظور ہے، پر میں ایک وقت تو کیا 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو نماز سے مجھے منع کرتی ہے۔ صحابی نے بتایا نہیں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بتایا ہے۔ تیسرے چوتھے دن آپ نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیج دیا، تو سنبھال کے رکھنے کے بجائے عورت کہتی ہے کیا مدینے کے ہر غریب کے گھر میں اتنا غلہ گیا، آج سب کو اتنا کپڑا ملا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پھر کہتی ہے ہماری کیا خصوصیت ہے، ہمیں کیوں ملا، ہمارے یہاں کیوں آیا؟ آج صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں پرلے دن جو تم مجھ پر ناراض ہوئی تھی اور برسی تھی، مجھے دیر لگ گئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ہماری غربت کا حضور کو پتہ لگ گیا، اس لیے زیادہ بھیجا ہے۔ تو خوش ہونے کے بجائے کہ اب مال ہمارے یہاں زیادہ آیا کرے گا، حضور ہمارا خیال فرمایا کریں گے، یوں لکھا کہ یہ بات سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور کہتی ہوئی گئی قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا، میں ختم ہو گئی ہوتی، میں کیا زندہ رہ کر کروں، اور میری غربتیں اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر میرے آقا تک پہنچے، بجائے خوشی پہنچانے کے کالی کملی والے کو بھی میں نے غم دیا۔ ایک عجیب انداز تھا ان حضرات کی زندگی کا جو ان کو دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا تھا، اور اس کی قدر کرتے کرتے آخری دم تک یہ لوگ اس پہ قائم دائم رہے۔ ہمارے یہاں تو آخری دم تک تو کیا جوانی ساری بیت جاتی ہے، بڑھیپا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے، اور کلمہ تو کیا بلکہ گانا بجانا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، ہوش نہیں ہوتا کسی کو، اور پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں۔ ضلع جہلم میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو دشمنوں نے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، اسی سال کی بات ہے۔ لاش ہیڑ سے گزر کر نہروں میں پہنچی، سرگودے کے علاقے میں پولیس والوں کو خبر دی گئی کہ ایک لاش ہے،
انہوں نے چک والوں کے ذمے لگا دی کہ تم نکالو اور دفناؤ کفناؤ. لاش نکال لی گئی، چمڑا گل چکا تھا، شکل بدل چکی تھی، اب بیوار سی لاش ہے. لاؤڈ اسپیکر تو اب چکوں میں بھی بہت لگے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر کھلا اور اعلان ہوا 5-5 پیسے 10-10 پیسے 2-2 4-4 آنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مسجد میں بھیجو، بیوار سی لاش ہے، کفن خریدنا ہے. چندہ دیا لوگوں نے، بچے لائے، کفن دیا، نماز جنازہ کی، دفن کر دیا. اگلے ہی دن پتا چلا کہ جس پہ چندے کا کفن پڑا 15 مربوں کا مالک تھا. ساری عمر کما کما کے مر گیا مگر گھر کا کفن بھی نہ ملا. نہ جانے کتنا کمایا، کتنا سنبھالا، کتنا جوڑا، کتنا اکٹھا کیا، آخری حال یہ ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدر میں نہیں. اور بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، اور لوگوں تمہیں کفن نظر آتا ہے، آخرت کے حالات کا تمہیں علم نہیں. انا اعتدنا للظالمین احاط بهم سرادقها، میں نے ظالموں کے لیے، بے انصافی کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے میں نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کی چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی ہیں. اور جب پانی 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 پکارو گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسا پانی ملے گا جس کے پینے سے نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، روایت انس لکھا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا. کیا زندگی ہے اگر ایسا مرنا ہو آدمی کا، پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی ہو کر جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرے گا، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. ایک اور حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد آدمی مجھ پہ اتنا درود پاک پڑھے گا، اتنا درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دن اتنے بڑے مجمع میں خود اس کو تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا. عادت نہیں، درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی. جنہیں عادت پڑی انہوں نے ساری زندگی اس کو نبھایا. جو اس چاشنی میں پڑ گئے اور لطف اندوز ہوئے انہیں مزہ آیا. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، انگریزوں نے ہم کئی عالموں کو پکڑ کے بڑا مارا اور بڑی پریشانی دی، چمڑے ادھیڑ دیے، آخر کار ایک پنجرا بنایا، اس میں لوک دار خار تار لگائے، مجھے اس میں بند کر دیا. فرماتے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا. میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لمحہ بلمحہ پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا، میں لوک دار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. یہاں آیا نا درود شریف پڑھنے کا مزہ، کہ درود پاک پڑھنے کا یوں لطف آیا کرتا ہے. مولانا قاضی احسان احمد فیض آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں والی جیل میں غازی علم الدین سے ملنے کے لیے جب میں گیا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا، مولانا اسے قیدی نہ کہو، پچھلی رات اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی ایک لاٹ دیکھتا ہوں. اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو مسکراتا ہوا مجھے ملا اور میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال بتا دوں دنیا میں 2 منٹ جینا پسند نہیں کرو گے. تم جینا پسند نہیں کرو گے اگر میں اپنا حال بتا دوں. اور وجہ یہ ہے کہ کوئی رات ایسی خالی نہیں جس رات کو مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا ہو. میں ہر رات دیدار کرتا ہوں. کس طریقے سے درود شریف پڑھا. شاملی کا میدان ہے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت
رحمت اللہ علیہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں انگریز کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیشانی میں گولی لگ گئی۔ ہاں ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر دشمنوں پہ حملے کیے ہیں، اور ایک دو دن نہیں، اور یا ایک دو عالم نہیں، بلکہ چند دنوں میں دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، اور چاروں طرف کے اطراف میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، درخت نہیں، کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس ٹہنے پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ قربانی تو انہوں نے دی ہے۔ یہ تو ایک تمہارا ایک مزاج گندا کر دیا انگریز نے، ہوٹلوں میں، بیٹھکوں میں، کارخانوں میں بیٹھے کہتے ہو جی مولویوں نے پھر فرق کر دیا، چلو مولویوں نے فرق کر دیا تو چڑھا لے۔ ساڈے آج نے ملتانی میں مولوی لے کے بہ گیا تھے، لگا سی بہ گیا تو کھلو جا، سارا الزام مولویوں کے ذکر۔ ڈرے استاد ہے، بابو کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اگلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی ہر مولوی تقریر میں یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں کی بولی عربی ہوگی، جہنمیوں کی تو کوئی نہیں بتاتا، تو بتا۔ میں لگا میں گیا تو ہوں نہیں، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ انگریزی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں لگا بھائی بین الاقوامی وہاں لوگ ہوں گے تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے۔ جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کالے پانی میں جا کے ایک 10 میل لمبا چوڑا قبرستان کن لوگوں کا ہے؟ میرے اکابر کی اگر قیمت پوچھنی ہو، لائبریریوں سے نہ پوچھو، یونیورسٹیوں سے نہ پوچھو، ڈاکٹروں سے نہ پوچھو، افسروں سے نہ پوچھو، تاجروں سے نہ پوچھو، لندن اکیڈمی میں تشریف لے جاؤ، وہاں جا کر فائل نکالو، اور یا پھر ان کی قبروں کے پاس جاؤ۔ تم تو ویسے بھی قبروں کے چاٹنے کے عادی بنے ہوئے ہو۔ ملکہ وکٹوریہ سے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو، چرچل سے جا کے پوچھو، بتا کھڑے ہو کر حسین احمد مدنی کون تھا؟ نعرہ تکبیر، شاہد اسلام مولانا حسین احمد مدنی۔ یہ تو ایسے اونچے کریکٹر کے مالک تھے، خدا ان کے مقابلے میں کون آئے گا؟ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 6 جنازے گھر سے اٹھے، 6 جنازے گھر سے نکل گئے، آخر والدہ کا انتقال ہوا، مولانا کو اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، اماں کا منہ بھی دیکھو، جنازے کو کندھا بھی دو، رخصت ہو گئی، جواب دے دیا، دعائے مغفرت کی، اور فرمایا میں اپنی اماں کی جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ انداز تو کرو، ان لوگوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں لوگ، کہاں سے آج وہ لوگ آئے؟ تو میں درود شریف کی بات کر رہا تھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں ہے، شاملی کے میدان میں ہے، ایک طرف علماء ہے، ایک طرف انگریز گورنمنٹ ہے، گورے ہیں، غدار ہیں، ان کی پوجا کرنے والے ہیں، میموں کا تھوک چاٹنے والے ہیں، انگریز کے گوروں کی لیگ چاٹنے والے ہیں، اور ایک طرف مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنا تمام تر سرمایہ طالب علموں کو لے کر میدان میں کھڑے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، حافظ ضامن شہید کے سینے میں گولی لگی، گولی لگی حافظ ضامن شہید کے سینے میں، آخری وقت ہے۔ فوراً حافظ صاحب نے حضرت گنگوہی کو بلایا اور عرض کیا حضرت آخری وقت ہے، میرا دل چاہتا ہے موت میری ہو، گود تیری ہو، یا زبان تیری ہو، قرآن خدا کا ہو، میں جا رہا ہوں، سورت یاسین مجھے سناتے رہو، میں چلتا جاؤں۔ اور یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جس زمانے میں وہاں تھا، پڑھنا تو میرے جیسے کا کیا تھا، تو تقریباً ہر جمعے کو ہم کبھی سہارنپور نکل جاتے، کبھی دلی نکل جاتے، کبھی ماموں کے یہاں چلے جاتے، کبھی تھانہ بہن چلے جاتے۔ ایک بنگالی طالب علم تھا مولوی عبد الجلیل، مجھے روز کہنے لگا تم ہر جمعے کو کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا یوں ہی کہ اس جمعے کو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، دیوانہ سا تھا۔ ہم نے کہا چلنا، تو ہم تھانے بہن گئے اس جمعے کو، تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے، قبر ہے۔ مزار کا مطلب یہ نہیں کہ کبا شبا لگا ہوا ہے لمبا چوڑا، یوں نہیں،
اگلے دن مجلس میں بیٹھے تھے، میں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، میں نے کہا بھائی ایک بات ہے، فقیروں کی کیسٹ چونکہ لندن جرمنی تک پہنچ گئی ہے، تم میری قبر پہ قبہ نہ بنا دینا یار۔ وہ کہنے لگے تجھے کیسے خطرہ پڑا؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ جب قیامت میں حکم ہوگا مردوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ تو کچی قبر تو پھٹ سے پھٹے گی اور باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ جتنی پکی پکی میں پڑے ہیں خدا جانے کتنے دن سر گھسانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں، بھائی سچی بات ہے۔ تو خیر حافظ صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی ساتھی قبر، اب ہمارا تو سچی بات ہے اتنا وہ نہیں تھا، ہم وہاں کھڑے ہو کر جب فاتحہ پڑھنے لگے، فاتحہ پڑھتے ہیں ہم بھی، فرق صرف یہ ہے کہ ہم سوکھی اور رکھی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، کچھ لوگ جب تک سامنے کچھ رکھو نا پڑھتے ہی نہیں۔ اور ہم تو اور بھی ایک دن ملتان اڈے سے گزر رہے تھے کہ مولوی صاحب ختم پڑھ رہے، میں نے ساتھ والے سے پوچھا، میں نے کہا اڈے پہ کس چیز پہ ختم پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا گنڈیریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو مہنگائی دن ب دن بڑھ رہی ہے اور بالو شاہی پہ ختم کون دلائے؟ اور اب کے ڈال کا جو مہنگا ہوا مجھے فکر پڑا کہ لوگوں نے سوکھا حلوہ بنا لینا، ساڈے سنگ میں پھنس جائے گا، ختم کی میں پڑا مشکل ہو جائے گا مسئلہ۔ کیا عجب عجب حال بنائے ہوئے۔ تو حافظ صاحب صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ بھائی ہم تو 2-3 جنے طالب علم تھے، فاتحہ پڑھتے رہے، اور مولوی عبد الجلیل جو تھا نا چیخ مار کے وہاں سے دور بھاگ گیا۔ میں نے کہا لوگ اس کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ہے ہی میں نے کہا مغزہ۔ جب ہم پورے کو دور گئے تو وہاں کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، میں نے کہا مولوی صاحب تو آیا اگر تھا ہمارے ساتھ کم سے کم فاتحہ پڑھتا، وہاں کھڑا ہوتا، تو بھاگ آیا؟ کہنے لگا نہیں تم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو وہ مارتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ کسی مردے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ، ہم زندہ شہید ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر اتنے باکمال تھے کہ انہوں نے دنیا میں کبھی پیچھے رہنے کا نام لیا ہی نہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی میں گولی لگ گئی، انگریز ظالم نے ماری، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی، چکر کھا کر بیٹھ گئے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا کیا ہوا؟ فرمایا گولی لگ گئی، خون نکل رہا ہے، نظر جواب دے رہی ہے۔ اللہ والے آگے بڑھے، مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور پیشانی کے قریب آپ تشریف لائے، ہاتھ بھی پھیرا، اور مولانا قاسم فرماتے ہیں درود شریف پڑھ کے دم کر دیا، اور گولی تو کیا زخم تو کیا، مولانا فرماتے ہیں میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی۔ کیسا درود شریف پڑھا، کس عظمت سے پڑھا ہوگا، کس یقین سے پڑھا ہوگا، کس مزاج سے پڑھا ہوگا، کس طبیعت سے پڑھا ہوگا کہ ادھر درود شریف پڑھا ہے ادھر زخم گر جاتا ہے۔ مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ کو تیسرا دن ہے، جامع مسجد دلی کے زینے پہ زخمی پڑے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے۔ کسی مرید نے پوچھا آپ ہر وقت درود شریف پڑھا کرتے تھے، آج تیسرا دن ہے درود شریف پڑھنے کی آواز نہیں آئی۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، جو گولی لگی وہ سینے میں ٹھہر گئی، گولی بدبودار بروت کی ہے، گندک کی بنی ہوئی ہے، ارے میں سینے کے اندر بدبودار چیز لے کر آقا کی ذات میں درود شریف پڑھتا ہوا شرم محسوس کرتا ہوں۔ کس قدر پاکیزہ خیالات ہیں ان حضرات کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ساری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری میں گزار دی۔ تو علماء نے قربانیاں دی اور قربانیوں ہی کا صدقہ ہے کہ آج تمہیں یہ دین نظر آتا ہے، ورنہ بابا یہ جو بابو ہے نا انہوں نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا۔ اب ایک اور قصہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اکثر ریٹائر ہونے کے بعد پیر بن جاتے ہیں۔ دروازے پہ لکھا ہوا دیکھو نا کتنی جگہ، فلانے کرنل صاحب، فلانے جنرل صاحب، فلانے ڈی سی صاحب، آف فلانے میاں والی، آج کل بالکل اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بھی ختم کیسے نہیں کر دے گا، 7 پشتوں کی تو روٹی بنا دی، مربے بنا دیے، کوٹیاں بنا دی، بنگلہ بنا دیا، اور اب بیٹھ کے ایسا بزنس شروع کیا ہے انشاءاللہ نہ ٹیلی فون کا بل آئے، نہ بجلی کا آئے، نہ سوئی گیس کا آئے، جو آئے گا وہ آمدنی ہوگی۔ صحابہ کرام نے یہ تمام چیزیں مٹائیں اور آج ہم ان تمام چیزوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے بدن پہ تقریباً 70 زخم تھے، میدانی جنگ میں پڑا ہے، ہاتھ سر سے
سے لے کر پیر تک کی 70 کے قریب زخم ہے، پہچانا نہیں جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی کونیوں سے ڈھوڑی کے ذریعے ادھر کو آگے بڑھ رہا ہے جدھر جنگ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کہا کہ اب کیا کوشش کر رہا ہے، آخری وقت ہے، 2-4 منٹ کا تو ہے، لیٹ جا آرام کر۔ یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ کونیوں سے اور ٹھوڑی سے آگے کو گھسٹ رہا ہے۔ جواب سنو اور اپنے اوپر خیال کرو۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا لوگوں کتنی زخم آ گئے ہو، کتنے زخموں سے چور ہو گیا ہو، پر ایک بات میری سنو، ایک جگہ لیٹ کر اللہ کو جان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے جس وقت میرا دم نکلے اس وقت بھی میں میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ فضیلت ملے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اس کے رسول کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرو۔ ایمان رکھنے والوں اللہ اور اس کے رسول پہ میدان جہاد میں آؤ، اور فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جان مال کی پاکی لگا کر اللہ کو راضی کر لو تاکہ جب تیرا دم نکلے در اس کا ہو، سر تیرا ہو، جھولی تیری ہو، عطا اس کی ہو، تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، ادھر فرشتے استقبال میں کھڑے ہو۔ آئے ہیں دنیا میں ایسے لوگ جن کے فرشتوں نے استقبال کی، اور آج بھی میں کہتا ہوں بعض آدمی آج بھی ایسا مرتا ہے، فرشتے روتے ہیں، فرشتے روتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین جس کی تہجد کی نماز آیا کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت آیا کرتی تھی، وہ کہاں چلا گیا؟ بعض آدمی ایسا مرتا ہے خدا کی زمین روتی ہے، بیٹھک اور کمرے کی زمین روتی ہے، الہی وہ اللہ اللہ کرنے والا کہاں چلا گیا؟ اور بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ تمام چیزیں لعنت کرتی ہیں، لعنت کرتی ہیں۔ ہم نے تو تجربہ کیا، ایک جنازہ گزر رہا تھا بازار میں سے، پیچھے لوگ چل رہے ہیں، 2 بوڑھے پیچھے پیچھے آتے ہوئے کہہ رہے ہیں بڑا بے ایمان تھا یہ۔ مجھے بڑا پریشان کیا مقدمے میں، بھائی پیسے والا تھا، مجھ غریب کو ستاتا ہی چلا گیا۔ ارے نہ کسی کا دل دکھا کے مرو، نہ مرنے کے بعد گالیاں کھاؤ۔ ہو سکتا ہے خدمت کر، خدمت سے خدا ملے گا، عبادت سے جنت ملے گی۔ دنیا میں رہ کر کمائی سب سے بڑی یہ ہے ہم سایہ پڑوسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی پہچان بتاؤ، جنتی کی نشانی بتلاؤ کہ جنتی کون ہے۔ فرمایا جا ہر ایک کے پڑوسی سے پوچھ کے آ کہ تیرے ہمسایہ کا تیرے ساتھ کیا برتاؤ ہے، پڑوسی بتائے گا جنتی ہے کہ نہیں۔ ارے رحمتی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اتنا دریائے کرم لوگوں نے دیکھا، ایک صحابی کا گھر ہے، برابر میں یہودی کا گھر ہے، یہودی کے گھر میں کھجور کھڑی ہے اور وہ جھک کر صحابی کے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ اگر 1-2 کھجور کا دانہ کبھی صحابی کے بچوں نے اٹھا لیا، وہ یہودی تھپڑ تماچے مارتا ہے۔ صحابی نے تو اپنے بچوں کو منع کیا، مگر ان کے گھر میں جو لٹک کے آئی ہوئی تھی وہ بچے کیا کرتے؟ آج کل تو بڑے بڑے لوگ نہیں چوری سے ہٹتے۔ خدا کی قسم کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہندو کے مندر میں کبھی جوتی نہیں اٹھے گی، عیسائیوں کے گرجے میں کبھی جوتی چوری نہیں ہوگی، سکھوں کے گردوارے میں کبھی جوتی کی چوری نہیں ہوگی، اور مسجد میں نیا جوتا پہن کر جاؤ انشاءاللہ ننگے پیر آؤ۔ ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی۔ کیا انداز ہے ہماری زندگی کا، اور یہی غلامی ہے۔ کیا عظمت کی ہم نے اور کیا اپنے آپ کو بنایا ہے۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، دماغ بھی تھا، بیوی بچے والے بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر ایمان کی دولت اتنی ساتھ لے کے گئے کہ جنت ان کی اور وہ جنت کے۔ سودا لینے گاہک جاتا ہے نا دکان پہ، گاہک پہلے سوچتا ہے
کہ اگر یہ تھوڑا سا پرے کو منہ کرے نا تو رگڑا دوں اسے. اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ میری طرف پیسے تو کر, ایسا چکو لگاؤں گا کہ کہیں تجھے ٹینچر لگانے کے لیے ملے گا ہی نہیں. دونوں کے ارادے غلط. چور بن گئے ہم لوگ. ہم نے یہ ملک تمام کا تمام اس طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا ہے کہ اب دلدل سے نکلنا مشکل ہو گیا. کون سمجھائے اور کہاں سے وہ لوگ آئیں گے جو اب نیا سبق آ کر کے دیں گے؟ جانتے بوجھتے سب کچھ سوچتے ہوئے پھر بھی ہم لوگ بعد نہیں آتے تو ہوگا کیسے؟ سورج گرہن ہوتا ہے. ہندوستان کے ہندوؤں کو جا کے دیکھو, دھندا چھوڑ, کاروبار چھوڑ, رام 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 سارے شروع کر دیتے ہیں. اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب چاند گرہن ہوا, کب سورج گرہن ہوا, کب زلزلہ آیا. ابھی زلزلہ آیا نا 31 تاریخ کو, سوئی ہوئی مخلوق تھی. ہاں سنا ہے کہ صبح کو زلزلہ آیا تھا. اب اگر غرق ہو گئے ہوتے تو ہو گئے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا, پتہ ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. ہر آدمی کو اپنا نام اعمال مل جائے گا, اس کو پڑھتے جاؤ, خود بخود اپنا فیصلہ کرتے چلے جاؤ. بتاؤ اس میں تمام چیزیں لکھنے والا کون آ گیا تھا؟ ساری چیزیں سامنے آ جائیں پھر بھی آدمی یہ بات نہیں سوچتا کہ مجھے آخر کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. شادی کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے, سردی آئے تو سردی کے کپڑوں کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے, گرمی آئے تو پنکھوں کی صفائی ہماری سمجھ میں آتی ہے, اور موت آئے تو قبر کی تیاری آج تک سمجھ میں نہیں آتی, حشر کی تیاری سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے بچوں کے منہ پہ یہودی نے تماچے مارے, بچوں کے منہ سے خون آ گیا. رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے دیکھ لیا, بس دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا کون ہے جو اس کھجور کو خرید کر میرے حوالے کرے, میں دنیا ہی میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جب صحابہ کو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین تھا, وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر یقین نہیں کرتے تھے, مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کو اتنا بڑا یقین تھا, اتنا بڑا یقین تھا کہ جس کی انتہا نہیں. بس ایک صحابی اٹھا اور اس یہودی کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا بھائی وہ کھجور کا سودا کر لے. اب وہ تو جان گیا نا کہ یہ یوں ہی نہیں آیا, کسی کا بھیجا ہوا ہے. ہاں اس کے سامنے کوئی فضیلت والی بات آئی ہے. اللہ کا بھائی دے تو دوں گا, مگر ایک کھجور کے بدلے میں 10 کھجوریں لوں گا, 10 درخت لوں گا کھجوروں کے 10 پیڑ. اللہ کا چل میں دوں گا. میں نے سوچا میں نے تو 10 گنا مانگ لیا تھا, اس لیے پھر بھی ہم تیاری کر لی کہ دوں گا, ہم بھی بھر لی دوں گا. نہیں بھائی ہم سودا نہیں کرتے, میں تو بھائی ایک کھجور کے بدلے میں 20 لوں گا. اب صحابی نے سن رکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا وعدہ, اور وعدہ جنت کا اور زبان کالی کملی والے کی. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہنے لگا چل 20 دوں گا تجھے, تو ایک مرتبہ کھجور میرے حوالے کر. سوچا بہت بڑی کوئی بات سن کے آیا ہے یہ اپنے نبی سے, یہ بھی تو اتنی قیمت لگا رہا ہے یہ. نہیں بھائی اپنا سودا کینسل, میں تو ایک کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا. یہ کئی لوگ آج کل بھی سودے کر کے پھر جاتے ہیں نا, ارے بھائی لڑکوں کے ہاتھ میں ہے کاروبار, میں بڈھا ہو گیا ہوں, مجھے پتا نہیں تھا, وہ لڑکا نہیں مانتا, بھائی مجبوری ہے, اور کیا تیرے پاؤں پکڑ لیتا ہوں. بڑے لگی ہے نا لوگ. اور ہمارے یہاں پنجاب میں جب بھینس کا جانوروں کا سودا کر کے کسی کو پھرنا ہونا, اگر یار میں تو تیرے کو ضرور لیوا ہاں, پر گھرالی نہیں مندی پہ ہونا, آخر ٹکری تو میں کھاؤنا ہے. اس ہوگی کے سر لا کے بے ایمان تھی میں. یہودی کہنے لگا میں ایک کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا. غلام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, حضور کا دیوانہ ہے, حضور کا پروانہ ہے, اور کہنے لگا چل تجھے میں 30 کھجوریں دوں گا. وہ
وہ پھر بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں نہیں سودا کرتا. لگا یوں نہ کر، وعدہ جنت کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، تو کھجوریں مانگ رہا ہے، میں اپنی جان دے کر کے بھی یہ کھجور خرید کے چھوڑوں گا. آخرکار 40 کھجوروں کے درخت پہ راضی ہوا، ایک کے بدلے میں 40 دی. اور پھر وہ صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا جو وہ ایک کھجور میرے حوالے کرے، مجھے اس کا ضامن ملکیت بنا دے، ملک میرا کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اس کو باغ دلاؤں گا، جنت کا وعدہ کرتا ہوں. عرض کہ یا رسول اللہ سودا تیار ہے، کھجور تیری ہے، جنت میری ہے. اس درجے کا یقین تھا صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں. اور آج وہ یقین اگر پیدا ہو جائے تو یہ دنیا تمام جو کفر کی طرف مائل ہے، کفر میں پھنسی پڑی ہے، ایک بھی کفر پہ نہ رہے، تمام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائے. تو اپنے عمل پر اور اپنے کردار پر ذرا غور کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں طیب اسلامی ریکارڈنگ سینٹر مدنی جامع مسجد باولپور روڈ ملتان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. اس کیسٹ کی ریکارڈنگ عمران محمد طیب صاحب رائی نے کراچی میں کی تھی. نبوت عظیم ہے اور وہ نیکیوں کی تباہی ہے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، یہ لے کر کے بچوں کو سناؤ، خود بھی سنو. اللہ پاک عمل کے طور پہ دعا مانگ کے جاؤ بھائی. ارے کراچی والوں اتنے رج گئے ہو کہ دعا کی ضرورت نہیں رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ برۃ الکرام. الہ العالمین تمام آنے والوں کا آنا قبول فرما. جن حضرات نے محنت کی کوشش کی، یہ سارا پروگرام بنایا، اس میں کو شرف قبولیت عطا فرما. علم میں، عمل میں، عمر میں، کاروبار میں برکت عطا فرما. الہی تمام اکابر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ایک ساتھی ہے یہ بھی کہہ رہا ہے اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. جتنے ہمارے مدارس کے، مساجد کے اور ہمارے ملتان کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں، یا اللہ مال و جان برکت عطا فرما، ساری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ڈاکٹروں کے خرچ سے بچا، افسروں کے خرچ سے بچا، قدمے اور ایمان والی موت عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، کفر و نفاق سے بچا. الہ العالمین مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کی بگڑی بنا دے، اجڑوں کو بسا دے، الہی بچھڑوں کو ملا دے. یا پروردگار عالم ساری امت پہ کرم فرما. جتنے بھی مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب پہ اپنا کرم و فضل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا